اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کے معاملات کو اس نے پرولٹی دی، کیا ہوگا کہ بے شک جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب کیا ماجرا ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں اگر غور کریں تو ہمارے سامنے ہے، میں سوالیہ نشان لگا کر آگے بڑھتا ہوں قرآن کی آیت کی طرف۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، پرورٹی دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، جبکہ حال یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے۔ کیونکہ یہ دنیا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ دیکھو ایکسپائری ڈیٹ والی چیز نہیں لیتے۔ اگر کسی کو پتا چل جائے نا ایک دن کے بعد یہ دوائی ایکسپائر ہو جائے گی یا بریڈ ایکسپائر ہو جائے گی، ہم نہیں خریدتے کہ یہ جناب خراب ہو گئی، ہمارے بیماری کا سبب بن جائے گی، بجائے علاج کرنے کی یہ دوائی بھی بیمار کر دے گی، ہم اس ایکسپائری ڈیٹ والی میڈیسن نہیں پرچیز کرتے۔ تو جس دنیا کی کوئی ایکسپائری ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کب ہم سے ختم ہو جائے، کب ہمارے سانس کی مالا ٹوٹ جائے، ہماری دنیا ختم، کب ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں، ہماری دنیا ختم۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہماری ترجیحات دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ سوچے بیٹھا ہوا اس بات کو غور کرے، ہم لوگ فکر مند ہوتے ہیں تو دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کوئی بندہ بہت شاد و نادر ہو جو بندہ آخرت کے لیے فکر مند ہوتا ہو۔ گھر بیٹھا ہے تو یہی سوچ رہا ہے کہ بنے گا کیا، باہر گیا ہے ملازمت پر گیا ہے تو یہی سوچ رہا ہے بناؤں گا کیا، اور جب ملازمت میں نہیں ہے تو کاروبار میں ہے تو یہی سوچ رہا ہے کہ بڑھے گا کیسے۔ یہ سارا کا سارا ہماری تھنکنگ جو میتھڈ ہے وہ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت کی فکر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کلام کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو 2 روایتیں سنائی بخاری شریف کی، تو پھر میں نے بخاری کا حوالہ دیا، کتاب کا حوالہ دیا، ریفرنس دیا، حدیث سنائے، حدیث بیان کی، حدیث نمبر بیان کیا، اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے یہ مسند روایت ہے۔ لیکن رب کا کلام تو رب کا ہی کلام ہے، اس کو تو کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو حق کلام ہے، اس میں تو شک کرنے والا بھی مارا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ قرآن پاک کی آیت بیان فرمائی نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والدنیا، جو بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا اِنَّ هَذَا لَفِي صُحُفِ الْأُولَى، تمہیں یقین نہیں آتا تو پہلے صحیفے اٹھا کر دیکھ لو، وہ نبی بھی اسی بات کی تعلیم دیتے تھے کہ آخرت بہتر ہے، رب نے بھی سند کوڈ کی ہے، اللہ بھی ریفرنس دے کے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بندہ خدا یہ کلام ہے اتھینٹک، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا یہی درس تھا کہ آخرت بہتر ہے، دنیا بہتر نہیں ہے۔ اور آج جن لوگوں نے بھی انبیاء کرام کی گستاخیاں کی ہیں، اللہ والوں کی گستاخیاں کی ہیں، وہی جو یہودی روش تھی، مال کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کرام کی گستاخیاں کی ہیں۔ اور آج ہمارے دور حاضر کے اندر بھی جو لوگ امہات المومنین، اہل بیت اطہار، اللہ والوں کی اور انبیاء کرام کی گستاخیاں کر رہے ہیں، وہ بھی مال کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل والے بھی تباہ و برباد ہوئے، یہ لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے، انہوں نے انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا۔ جناب تم میلاد کہاں سے لے آتے ہو؟ دیکھو روایت بخاری ہے، اور جب نبی پاک کے اوصاف تورات میں بیان کیے گئے، کعب بن اشرف اور ان کے چاہنے والوں نے بیان کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا تاکہ ہمارے ماننے والے ان پر ایمان نہ لے آئیں۔
آج بھی امت کے اندر ایسے علماء سو پائے جاتے ہیں جو نبی پاک کے اوصاف کو چھپاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے اوصاف کو بیان کرنے سے کرکلاتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے ان کو، پریشانی لاحق ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اور بندہ خدا اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے نبی پاک کی شانیں، احادیث میں موجود ہیں، تو ہم تو بیان کریں گے کریں گے۔ اور پھر دنیا کی زندگی کیا ہے کہ یہ صرف بربادی ہے، اور دنیا کی زندگی کا سودا کیا ہے، بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا تھا نا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود زیاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی تو دنیا میں آیا اور دنیا کی محبت میں اتنا بدمست ہو گیا کہ تو نے نماز اس لیے چھوڑی کہ تیرا گاہک نہ چلا جائے، تو نے قرآن اس لیے نہیں پڑھا کہ تجھے سمجھ آ گئی تو تجھے عمل کرنا پڑے گا، تم نے جھوٹ اس لیے بولا کہ جھوٹ نہ بولوں گا تو مال کیسے اکٹھا ہوگا، تو نے سود اس لیے دیا کہ پھر بینک بیلنس کیسے بڑھے گا، گھر بڑے کیسے آئیں گے، گاڑیاں کیسے آئیں گی، تو نے سود کا لین دین اس لیے کیا۔ یہ کیا تھا؟ متاع غرور، دھوکے کا سامان تھا جو تو کرتا رہا، اور بالآخر کس لیے کہا فریب سود زیاں، تاکہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے، نفع نقصان کا تجھے فرق رہا۔ تو آگے اس نے کہا کہ یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، چھوڑ اس کو، صرف رب سے لو لگا، لا الہ الا اللہ پڑھ، اللہ کا نام جپ، بس تیرے لیے فائدہ ہے کہ یہ دنیا بھی تیرے لیے رب تیرے قدموں میں بھیج دے گا، تیرا رزق بھی حلال ہوگا، تیرے لیے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن آج بہت سی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو لوگ نعمتوں کی لالچ میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نعمت اکٹھی کر رہے ہیں، اور اس کی لالچ کے اندر جو دھوکہ دہی اور جو فریب اختیار کیا جا رہا ہے، جو تخریب کاری کی جا رہی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ جناب اس قدر لوگ دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کی لالچ کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ جس کو سب سے زیادہ نعمتیں دنیا میں ملی، سب سے زیادہ نعمتیں دنیا میں ملی، اس بندے کو کل بروز قیامت جب اللہ رب العزت کے فرشتے جہنم کی آگ کی ہوا لگا کر واپس لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہے، تجھے کبھی کوئی بھلائی ملی ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھے کوئی نعمت نہیں ملی، کوئی بھلائی نہیں ملی۔ اگر ہم تصور کریں کہ سب سے زیادہ نعمتیں کس کو ملی؟ فرعون کو، اگر نہیں تو اس کے دور میں قارون جو تاجر تھا، بہت بڑا مالدار تھا، یا شداد جس نے جنت بنا لی تھی، یہی لوگ تھے، بڑے مالدار تھے کہ جناب سینکڑوں اونٹوں پہ ان کا مال ہوا کرتا تھا، اتنے مالدار تھے کہ انہوں نے جنت بنا لی تھی کہ ایسا محل کوئی اور تیار ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نہ شداد رہا، نہ شداد کی جنت رہی، نہ قارون رہا، نہ حامان رہا، نہ فرعون رہا، بلکہ عبرت کا نشان بن کے رہ گیا۔ لیکن اس کے معاملے میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی لالچ کی وجہ سے، دنیا کے عہدے کی وجہ سے آخرت کو برباد کیا، دنیا کی وجہ سے آج عبرت کا نشان بن کے رہ گئے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو محرموں میں ہم نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا ہے، ان کی شان کے قصیدے سنے، ان کی شجاعت سنی ہے، ان کی بہادری کے تذکرے کیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یزیدیوں نے بھی اہل بیت اطہار پر جو ظلم کیا تھا وہ بھی دنیا کی لالچ میں کیا تھا، منصب و جلال کی وجہ سے کیا تھا، عہدے کی خاطر یزید نے اس قدر بڑا ظلم کیا تھا۔ لیکن اگر ادھر ہی دیکھیں تو اسی قافلے میں ایک حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائیڈ پر آئے اور لڑتے لڑتے امام حسین کے قدموں پر اپنی جان نثار فرما دی۔ یزیدی برباد ہوئے، ابن سعد کو رے کی حکومت چاہیے تھی، نہ اس کا رے رہا نہ اس کی حکومت رہی، اور ادھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج بھی چرچے کیے جا رہے ہیں۔ حضرت حر نے اپنے نبی پاک کے نواسے کے قدموں میں اپنی جان نثار کر دی،
تو دیکھو کہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دنیا کو چھوڑ دیا اور رب نے کیا مقام عطا فرمایا. تو آج ہم بھی اگر سوچیں کہ نہ شداد رہا، نہ حامان رہا، نہ قارون رہا، نہ فرعون کی بادشاہت رہی، کچھ بھی نہیں رہا، اور رہ وہی جانا ہے انسان کے لیے جو اس نے دنیا میں بھی آخرت کا معاملہ بہتر کیا ہوگا. کیونکہ انسان کو یہ امتحان ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، اور آخرت خیر و ابقا، یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی. تو اگر ہم سوچیں اپنے بارے میں، ہماری نمازیں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ بھی وقفے کے ٹائم خوش گپیوں میں چائے پیتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. اور آج کل تو لوگ مال کی خاطر، لالچ کی خاطر ڈنکیاں لگا رہے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کر کے سمندر کے ذریعے دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، بعد میں ان کی لاش آتی ہے اور بسا اوقات لاش آتی بھی نہیں ہے. اور یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کی خاطر. ان لیگل کام، لیگل کام بھی نہیں، اور یہ کام دنیا کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اگر یہی کہا جائے نا جناب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کبھی مسجد میں تشریف لے آئیں، جناب آپ کو کھانا بھی دیا جائے گا، تعلیم بھی ملے گی، حضرت کے بہانے سننے والے ہوں گے. اور یہی وہ بندہ جو آج مشکلات میں پڑھ کر دوسرے ملکوں میں جا کر پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، چاہے لیگل طریقے سے جا رہا ہے یا ان لیگل طریقے سے جا رہا ہے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے گھر سے دور رہنا برداشت کر رہا ہے لیکن چند قدم سے اٹھا کر اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے ہمارے سامنے. تو اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے. فلا یخفف عنہم العذاب، اللہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کرے گا. وَهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان سے کوئی مددگار ہوں گے، نہ ہی ان کے کوئی مددگار ہوں گے. ہم غور کر لیں ہم کس نہج پر کھڑے ہیں، ہم کس کو ویلیو دے رہے ہیں. میرے سمیت آخر تک لوگ اس بات کو غور کریں کہ ہم کس کو ویلیو دیتے ہیں. ہم دنیا کو ویلیو دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا تصوف کا سبق سیکھیں کہ دنیا بھی لینی ہے لیکن کس حد تک لینی ہے کہ اس حد تک نہ چلا جائے کہ بندہ رب کا نافرمان بندہ ہی بن جائے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہی کرنا شروع کر دے. آج کل لوگ داڑیاں کیوں نہیں رکھتے کہ لوگ رشتے نہیں دیتے؟ رب کی نافرمانی کری جا رہا ہے. آج لوگ گانے باجے شادیوں پر کیوں چلاتے ہیں؟ جناب خوشی کا موقع ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے. آج کل لوگ سود کیوں لے رہے ہیں؟ جناب بچوں کا پیٹ پالنا ہے، پوری نہیں پڑی، یہ بھی تو فرض ہے. وہ کیا حرام کمائی سے فرض ادا کرے گا؟ اگر چور چوری کر کے غریبوں کی مدد کرے گا کیا حلال ہو جائے گا؟ کہاں چلے گیا ہمارا عقل کا یہ شعور کا پیمانہ کہ جو ہم ایمان لائے تھے جس آیات بینات پر اس کو کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا